السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اقرا حفاظ بوائز سیکنڈری اسکول آن لائن کلاسز کا آج چوتھا سبق ہے۔ تاریخ ہے 15/7/2002 بروز منگل۔ اس وقت جماعت ہفتم کلاس میں ہم موجود ہیں اور مضمون ہے اردو، اور سبق وہی حمد چل رہا ہے۔ حمد کی تعریف اور اس کے مشق وغیرہ وہ سارے بیان ہو گئے۔ اب ایک قاعدہ بیان ہو رہا ہے، اردو کی قاعدہ اور اصول جو اردو پڑھنے اور لکھنے اور سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ وہ قاعدہ، قواعد جمع ہے قاعدہ، قاعدہ اصول بتا رہا ہے۔ وہ یہ ہے، اس قاعدے کا نام ہے حروف اضافت اور علامت اضافت۔ دو چیزیں ہو گئے، ایک ہے حروف اضافت اور ایک ہے علامت اضافت۔ اضافت کا معنی ہے تعلق، نسبت، جوڑ پیدا کرنا، جوڑ، ایک لفظ کا دوسرے لفظ کے ساتھ جوڑ، نسبت، ایک لفظ کا دوسرے لفظ کے ساتھ نسبت، تعلق، اس کو کہتے ہیں اضافت۔ اب اس نسبت اور اس تعلق کو قائم رکھنے کے لیے کچھ حروف ہوتے ہیں یا کچھ علامات اور نشانیاں ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے حروف اضافت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ حروف کون سے ہیں کہ ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ جوڑ ملاتے ہیں۔ وہ 3 حروف ہیں۔ جہاں پر بورڈ کی طرف نظر رکھیں، توجہ کریں، دیکھو، کھا ایک حرف ہے، دوسرا کھے اور تیسرا کی۔ ان تینوں کا، ان کو حروف اضافت کہا جاتا ہے۔ ان تینوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ حروف اضافت ہے جو ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ، ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ رشتہ جوڑتے ہیں، تعلق جوڑتے ہیں کہ اس اسم کا دوسرے اسم، یہ اسم جو لکھا گیا ہے اور اس کے بعد یہ اسم لکھا گیا ہے، کیوں لکھا گیا ہے؟ اس اسم کا اس اسم کے ساتھ تعلق کیا ہے کہ اس کے بعد متصل اس کو لکھا گیا ہے؟ اس تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے کھا، کے اور کی یہ استعمال ہوتے ہیں۔ ان کو حروف اضافت کہا جاتا ہے۔ حروف اضافت، مثلا ایک مثال کو میں نے لکھا ہے، مرغی کے انڈے۔ اب دیکھو، انڈے مختلف حیوانات کے ہوتے ہیں، پرندوں کے، مثلا شترمرغ ہے، اس کے انڈے ہیں، چڑیا، کبوتر، تتر، یہ سارے پرندے ہیں، ان کی انڈے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ انڈے کس پرندے کی ہے؟ اس انڈے کی نسبت اور تعلق اور اضافت مرغی کی طرف کرنا چاہتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ درمیان میں کھے لگا دیا۔ کس کی انڈا ہے؟ مرغی کی۔ یہ کھے، یہ انڈے کی نسبت کو مرغی کی طرف کر دیا، تعلق کو، یہ کہ اس کو کہتے ہیں حروف اضافت۔ اسی طرح احمد کی بکری۔ اب بکری بہت ساروں کے ہوتے ہیں، زید کا بھی ہوتا ہے، بکر کا، خالد کا، بہت ساروں کا، لیکن احمد کے بعد فوراً بکری کو یہاں پر لکھا، اس لیے کہ اس بکری کا تعلق کس کے ساتھ؟ احمد کے ساتھ ہے، اور اس تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے کی لگایا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں حروف اضافت۔ اب یہاں پر ایک تو اضافت ہو گیا۔ اب ان دو لفظوں کو، ایک ہے مضاف اور ایک ہے مضاف الیہ، اور درمیان والا حرف ہے حرف یہ اضافت۔ اب یہاں پر مالک مضاف ہوتا ہے اور ملکیت مضاف الیہ۔ بکری کس کی ہے؟ احمد کی ہے، احمد مالک ہو گیا، احمد کو کہتے ہیں مضاف، اور بکری یہ مضاف الیہ۔ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان
جو واسطہ اور تعلق رابطہ بنانے کا ذریعہ ہوتا ہے وہ ہے کی، اس کو کہتے ہیں حروف اضافت۔ مضاف، مضاف الیہ اور کی یہ حروف اضافت ہو گیا۔ تو مالک، مرغی، مضاف، انڈے، مضاف الیہ اور کی یہ اضافت، حروف اضافت۔ ممکن ہے کہ یہ آپ حضرات کی سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس کے بعد اسی قاعدے کی تشریح کر رہے ہیں، بورڈ میں نے لکھا ہے اور اسی طرح آپ کی کتاب، اردو کی کتاب جماعت علوم صفحہ نمبر 7 میں بھی یہ چیزیں لکھی ہوئی ہے جو میں نے بورڈ میں آپ کو سمجھانے کے لیے لکھا ہے۔ وہ یہ اس کے برعکس غور سے دیکھو، بورڈ کی طرف نظر رکھے، اس کے برعکس فارسی میں جو اردو میں بھی مروج ہے، یعنی یہ قاعدہ فارسی میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے، وہ کیا ہے کہ مضاف پہلے اور مضاف بعد میں آتا ہے۔ فارسی کے اندر اور اردو کے اندر اکثر مضاف پہلے اور مضاف بعد میں آتا ہے۔ عربی میں اس طرح نہیں ہے، فارسی اور اردو میں ہے کہ پہلے مضاف ہوتا ہے اور بعد میں مضاف ہوتا ہے، اور ایک زیر کے ذریعے ان کا تعلق جوڑا جاتا ہے، مضاف پہلے اور مضاف بعد میں۔ اب مضاف اور مضاف کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے وہ تعلق وہ علامت اضافت کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اضافت کی علامت، حروف نہیں، علامت اضافت کے ذریعے سے ہوتا ہے، یعنی جو اضافت کی جو ایک نشانی ہوتا ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان دونوں کا تعلق آپس میں یہ ہے، اور وہ علامت اضافت کیا ہے؟ وہ زیر کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے۔ اس زیر کو علامت اضافت کہتے ہیں، اس زیر کو علامت اضافت، ایک حروف اضافت کا کے اور کی، ایک ہے علامت نشانی اضافت، علامت نشانی اس زیر کو کہا جاتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر آپ سمجھیں ہلال عید، ہلال عید یعنی عید کا چاند، عید کا چاند۔ اب یہاں پر یہ تعلق کو، چاند کی تعلق کو عید کے ساتھ، ٹھیک ہے، ساتھ کرنا، وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک علامت نشانی کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے۔ وہ علامت یہ لام کے نیچے جو زیر ہے، ہلال، ہلال لام کے نیچے جو زیر ہے یہ ہے علامت اضافت، اس کو کہتے ہیں، یعنی عید کا چاند۔ حروف اضافت اور علامت اضافت یہ دونوں امید ہے کہ آپ حضرات نے غور سے سنے ہوں گے اور سمجھ میں بھی آیا ہوگا انشاءاللہ۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ علامت اضافت اور حروف اضافت، اب ان دو اسموں کو جب ملاتے ہیں، حروف اضافت یا علامت اضافت، دو اسموں کو جب آپس میں ملاتے ہیں، ویسے تو علیحدہ لفظ ہے، علیحدہ وہ اسم ہے، جب ان دو کو آپس میں ملاتے ہیں تو ان دونوں کو ملانے کے بعد پھر اس کو کہا جاتا ہے مرکب اضافی۔ ان دونوں اسموں کو جب ملاتے ہیں، یہ حروف اضافت یا علامت اضافت، اب ملانے کے بعد پھر ان دو اسموں کو کیا کہا جاتا ہے؟ مرکب اضافی۔ تین چیزیں ہو گئے، ایک ہو گیا حروف اضافت کا، کے اور کی، ایک ہو گیا علامت اضافت جو ہلال کے نیچے جو زیر ہے اس کو علامت اضافت کہتے ہیں۔ تیسری چیز مرکب اضافی، دو اسموں کو آپس میں ملانے کے بعد وہ بن جاتے ہیں مرکب اضافی۔ ہلال عید یعنی عید کا چاند، اب عید کا چاند یہ مرکب اضافی ہو گیا۔ مرغی کے انڈے، اس پورے کو مرکب اضافی کہا جاتا ہے۔ احمد کی بکری، اس کو پورا مکمل مرکب اضافی کہا جاتا ہے۔ یہ ہو گئے قاعدہ اور یہ اصول کی بیان ہو۔ اس کے بعد اس کے لیے مثالیں باقاعدہ بورڈ میں نے لکھی ہیں، اور یہ مرکب اضافی جو فارسی سے اردو میں تبدیل کرنے کے بعد سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ یہاں پر جو میں نے لکھا ہے زیر مرکبات اضافی کو
فارسی طریقے سے اردو میں بدلے. مثلا آرائش چمن، آرائش اور چمن، یہ علیحدہ لفظ، یہ علیحدہ ایک لفظ، یہ علیحدہ، ان دو کو آپس میں ملانے کے لیے یہاں پر علامت اضافت استعمال ہو گئی شین کے نیچے جو زیر ہے. اب اردو میں کیا ہے، یہ فارسی اوپر کا یہ تھوڑا فارسی ہے. اب اردو میں چمن کی سجاوٹ، اب یہاں پر کی یہ حروف مضارعہ ہو گیا، حروف اضافت، چمن کی سجاوٹ، یہ حروف اضافت اور آرائش چمن میں یہ علامت اضافت ہو گیا جو زیر ہے. دوسری مثال تزئین گلستان، تزئین گلستان یہ فارسی ہے اور اسی کے نیچے یہاں پر زیر ہے، یہ نون کے نیچے جو زیر ہے یہ علامت اضافت ہو گیا. اور اس کی اردو میں باغ کی سجاوٹ اس کا ترجمہ ہے، اور کیجئے حروف اضافت. میرے کاروان یہ فارسی کا لفظ ہے، میرے را کے نیچے جو زیر ہے یہ علامت اضافت، اور اس کے نیچے ترجمہ اس کا قافلہ کا سردار، اور یہ کا یہ حروف اضافت. تکمیل دو جہان یہ فارسی کا لفظ ہے، جو ہے فارسی، لام کے نیچے جو زیر ہے یہ علامت اضافت ہے، اور اس کا ترجمہ اردو میں دونوں جہانوں کا مکمل کرنا، یہ کا یہ علامت اضافت ہے. اب تکمیلی دو جہان اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں، دونوں جہان کا مکمل کرنا مرکب اضافی مفعول. میر کارواں مرکب اضافی، قافلہ کا سردار مرکب اضافی، تزئین گلستان مرکب اضافی، باغ کی سجاوٹ یہ مرکب اضافی، آرائش چمن مرکب اضافی، چمن کی سجاوٹ بھی مرکب اضافی. امید ہے کہ بچے آپ حضرات نے غور سے سنا ہوگا اور سمجھنے کی بھی کوشش کیا ہوگا. اب ہوم ورک جو میں دے رہا ہوں یہ ہے کہ یہ جو قاعدہ میں نے بیان کر دیا اس کی تعریف مثالوں کے ساتھ یاد کریں، اور یہ جو نیچے جو اولی کام جو لکھا ہے میں نے اس کو آپ کاپی میں مکمل کر دیں. وآخر دعوانا الحمد